بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 17 پڑھیں گے، جس میں قرآنی حروف پر مدات کی ادائیگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاء اللہ تعالی۔ حرف کے اوپر ٹیڑھی سی لکیر جس کی شکل آپ کے سامنے ہے، اسے مد کہتے ہیں، اور مد کا معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا۔ اور مدات دو طرح کی ہیں، نمبر 1 بڑی مد، نمبر 2 چھوٹی مد۔ اور یہ مدات ہمیشہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات والے حرفوں پر آتے ہیں، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ کھڑی حرکات والے حروف اور حروف مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر بقدر 1 الف پڑھا جاتا ہے، جیسے با کھڑی زبر با، با زبر الف با، با کھڑی زیر بی، با زیر یا بی، با الٹا پیش بو، با پیشوا بو۔ اور اس مد کو مد اصلی کہتے ہیں۔ اور آئیے زیادہ کھینچ کر پڑھی جانے والی مدوں کو بھی یاد کر لیں، اور وہ 4 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 مد لازم، اور یہ اس مد کو کہتے ہیں جہاں بڑی مد والے حرف کے بعد جزم یا شد والا حرف ہو۔ اس کو 3 گنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے الآن، دابتن۔ اس مد والے حرف کو خوب کھینچ کر پڑھیں، یعنی 3 گنا لمبا کر کے، جس کا اندازہ یہ ہے کہ درمیانی رفتار سے کھلی ہوئی 6 انگلیوں کو یکے بعد دیگرے بند کر لیا جائے یا بند انگلیوں کو کھول لیا جائے۔ اس اندازے کو طول یعنی خوب کھینچنا کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ انگلیوں کے کھولنے کی رفتار کا قرات کی رفتار پر بہت انحصار ہوتا ہے۔ یہ بات تو صرف ایک عام فہم اندازے کے لیے بیان کی جاتی ہے، ورنہ اصل معیار تو کسی ماہر قاری سے سن کر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ مشق کیجئے۔ الآن، دابتن، مدهامتان، الظانين، ولا الضالين۔
اور یاد رکھیں کہ بعض لوگ مد اور شد والے حرف کے درمیان حمزہ پڑھ دیتے ہیں، جیسے دابتن کو دابتن ایسے پڑھنا سنگین غلطی ہے۔ نمبر 2، مد واجب، اور یہ اس مد کو کہتے ہیں جہاں بڑی مد والے حرف کے بعد حمزہ ہو۔ اس کو 2 گنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے جاء، شاء۔ اس مد والے حرف کو درمیانہ کھینچ کر پڑھیں، یعنی 2 گنا لمبا کر کے، جس کا آسان سا اندازہ یہ ہے کہ متوسط طریقہ سے کھلی ہوئی 4 انگلیوں کو یکے بعد دیگرے بند یا بند کو کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے، یہ توسط یعنی درمیانہ کھینچنے کی مقدار ہے۔ مشق کیجئے۔ عطاءً، غثاءً، سیء، یضیء، سوء، قروء۔ نمبر 3، مد جائز، اور یہ اس مد کو کہتے ہیں جہاں چھوٹی مد والے حرف کے بعد حمزہ ہو۔ اس کو بھی 2 گنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے قالوا آمنا۔ مشق کیجئے۔ لا الہ الا اللہ، لا اکراہ فی الدین، انی اعلم، یسر لی امری، توبوا الی اللہ، قوا انفسکم۔ اور یاد رکھیں کہ اگر چھوٹی مد والے حرف پر ٹھہر جائیں، جیسے فنفعها ایمانها میں فنفعها پر، اور قالوا آمنا میں قالوا پر، تو مد والے حرف کو صرف 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذیل کے الفاظ کی وصلاً و وقفاً صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کریں۔ لا ترفعوا اصواتکم، لا ترفعوا اصواتکم، ولا تلمزوا انفسکم،
ولا تلمزوا أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم ويسر لي أمري ويسر لي أمري إني أعلم إني أعلم لعلي أرجع لعلي أرجع नंबर 4 मध्य आरिज़ और ये उस मद को कहते हैं जहां हरूफ मद्दा या हरूफ लीन के बाद वाले हरफ पर जज़म लगाकर वक़्फ़ किया जाए तो वहां एक गुना खींचना, दो गुना खींचना या तीन गुना खींचना तीनों तरह सही है। मश्क कीजिए। अंतल वहाबु अंतल वहाब अंतल वहाब अंतल वहाब रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन المفلحون 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 والصيف 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 نجعل له عينين نجعل له عينين نجعل له عينين
نجعل له عينين من خوف من خوف من خوف من خوف सामीन मुहतरम, ये थी चंद गुजारिशात कुरानी हरूफ पर मद्दाद की अदायगी के हवाले से। और अब सूरतुल कुरैश की मश्क करवाई जाएगी, तो लीजिए समाअत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफ कुरैश إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा है कि वह हमें कुरान मजीद की तिलावत ऐसे खूबसूरत अंदाज से करने की तौफीक अनायत फरमाए जिससे तिलावत कुरान की तमाम तर फजीलतें हासिल की जा सकें। आमीन। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही व खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।